السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کر لیجئے، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہی میرے چینل کو موٹیویشن ملے گی، آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہی میں اپنا 1K کا گول اچیو کر پاؤں گی۔ میں اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے کہانیاں بناتی ہوں، آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے، موٹیویٹ کریں گے تو ہی میں اچھی اچھی کہانیاں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتی رہوں گی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ اور خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بھائی نے بھیجی ہے۔ یہ واقعہ ان کی بہن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے ماموں کے گھر شادی تھی اور وہاں پہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ کہانی کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ان کے ماموں کے گھر شادی تھی۔ کیونکہ ان کے ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے تو یہ اپنے ماموں کے گھر پوری فیملی رہنے کے لیے گئی۔ رات میں رجے کے ہوئے، مہندی، ڈھولکی سب بھی کچھ تھا۔ یہ کزنز آپس میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے ماموں کا جہاں گھر تھا اس کے برابر میں ہی ایک گھر تھا جو بالکل خالی پڑا رہتا تھا۔ بعد میں سننے کو یہ ملا تھا کہ ان کے برابر والے گھر میں جنات کے اثرات ہیں۔ یہ بات ان کو پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ اپنے ماموں کے گھر شادی میں گئے، وہاں سب انجوائے کرتے رہے۔ ایک دن مہندی کی رات تھی۔ ان کی بہن اپنی کزنس کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کیونکہ ڈھولکی کی رات تھی تو رات میں رت جگہ بھی ہوتا ہے۔ ان سب کزنس نے کہا کہ چلو چھت پر چلتے ہیں، کیونکہ نیچے سب تھکے ہوئے تھے، سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ سب بڑوں نے کہا شور مت مچاؤ، سو جاؤ، صبح بارات ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کزنس کیونکہ ینگ تھی، ان سب نے کہا نہیں یار، سونے کا دل نہیں چاہ رہا، چلتے ہیں چھت پہ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا اور سب اپنے اپنے تکیے لے کے، چادری لے کے چھت پہ چلے گئے۔ ان کے ماموں کے برابر والے سے برابر والا گھر بھی ان کی کزن کا تھا۔ وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ یہ کزنز آپس میں بہت انجوائے کر رہی تھی، قصے سنا رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی، ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹے سب ہی چل رہا تھا۔ ایک کزن جو ان کے برابر سے برابر والے گھر میں رہتی تھی، انہوں نے اس کو فون کیا کہ یار ہم سب یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، تم کیا کر رہی ہو وہاں پہ، تم بھی آ جاؤ یہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں یار، یہاں تو سب سونے کے لیے لیٹ گئے، میں کیسے آؤں؟ اور اب رات میں نیچے 2 بج رہے ہیں، میں دروازہ کھول کے تمہارے گھر بھی نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا کہ یار پہلے تم لوگ پروگرام بناتے تو میں رک جاتی تمہارے گھر ہی، اب تو میں اپنے گھر آ گئی ہوں، امی پاپا سو گئے ہیں، کوئی آنے نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہاں پہ کیونکہ سب کی چھتیں برابر سے برابر ملی ہوئی تھی، ایک ایک دیوار بنی ہوئی تھی اور برابر میں دوسری چھت تھی، پھر ایک دیوار تھی، پھر برابر میں دوسری چھت تھی، تو ہر کوئی ایک دوسرے کی چھت پر بآسانی آ سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کو فون پہ کہا کہ یار تم چھت سے آ جاؤ نا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، رات کا وقت ہے اور اس گھر میں تو آسیب بھی ہیں۔ تو ان بھائی کی بہن جو تھیں وہ ہنسنے لگیں، کہنے کہ کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہے، گھر میں کوئی نہیں رہتا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ آسیب زدہ ہے، تم چھت پر آؤ میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ تو ان کی کزن نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں آؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تم چھت پر تو آؤ۔ ان بھائی کی بہن نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ تم چھت پر آؤ، بس مجھے نہیں پتا، میں اتنی دور سے تم لوگوں کے گھر آئی ہوں اور تم لوگ یہ نخرے دکھا رہے ہو۔ خیر وہ کزن چھت پر آئی اپنے۔ اب ان کی اور ان کی چھت کے بیچ میں ایک اور چھت تھی جو کہ آسیب زدہ تھی۔ اب ان کی بہن نے کہا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، تم وہیں کھڑی رہو۔ سب نے اس کو روکا کہ نہیں یار مت جاؤ، اگر وہ کہہ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، مت جاؤ۔ اور ان کے ماموں کی بیٹیاں بھی کہنے لگیں کہ نہیں یار ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ اس گھر میں آسیب ہے، تم مت جاؤ اس طرح۔ اس نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، فضول باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہو، کچھ نہیں ہوتا، میں جا کے تمہیں دکھاتی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ان کی باتوں پہ بالکل یقین نہیں کیا اور باتیں کرتے کرتے دوسری چھت پر چھلانگ بھی لگا دی اور اس چھت پر کھڑے ہو کے کہنے لگی دیکھو کچھ ہے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نظر آ رہا ہے تم لوگوں کو، بیکار میں تم لوگ بحث کر رہے ہو۔ اور یہ کہہ کے اپنی کزن کی طرف گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچا کہ آؤ جلدی سے، ڈرامے نہیں کرو زیادہ،
اب کزن جب آپس میں ایک دوسرے کو اکساتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں تو انسان اپنی عزت رکھنے کے لیے مان جاتا ہے اور جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جس کزن نے منع کیا تھا کہ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ شرما حضوری تکلف میں اپنی کزن کا ہاتھ پکڑ کے آ گئی۔ اب اس وقت انہوں نے وہ چھت کراس کر لی اور دوسری چھت پر چلے گئے۔ اب اس وقت وہ دونوں چھت کراس کر کے واپس ماموں کے گھر میں آ چکے تھے۔ رات بھر بیٹھ کے ہنسی مذاق کیا، باتیں کی اور فجر سے پہلے نیچے چلے گئے اور جا کے سو گئے۔ نیکسٹ ڈے جب یہ لوگ اٹھے تو اس کزن کو تیز بخار تھا، یعنی کہ ان بھائی کی بہن کو بخار تھا۔ سب پریشان کہ آج بارات کا دن ہے، کیا کریں، اس کو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ میڈیسن دی، اس کو آرام کرنے کا بولا اور باقی سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ چھت کراس کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ رات میں کیا ہوا چھت پر، کیونکہ ساری لڑکیوں نے بڑوں سے یہ بات چھپائی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ بتائیں گی تو سب کی ڈانٹ پڑے گی۔ انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے، اس لڑکی کا بخار نہیں اترا۔ جہاں مغرب ہوتی تھی اس کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا، میڈیسن دے کے اس کو سلا دیا جاتا تھا اور سب شادی میں اتنا مصروف تھے کہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بس ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے میڈیسن دی، وہ کھائی اور سو گئے۔ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، کام بھی بہت زیادہ تھے۔ سب نے یہی سوچا کہ سیزنل بخار ہے۔ خیر 3-4 دن گزر گئے، شادی تمام ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ انہوں نے بھی اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ جب گھر آ گئے تب بھی لڑکی کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ جب دیکھا کہ اتنے دن گزر گئے، بخار کا زور ہی نہیں ٹوٹ رہا، تو پھر انہوں نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک بڑے ہاسپٹل میں لے گئے۔ وہاں ایک اسپیشلسٹ کو دکھایا گیا، اس نے بھی سارے ٹیسٹ کروائے لیکن کہیں پہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، ساری رپورٹس کلیئر تھیں، سب کچھ صحیح تھا۔ پھر محلے کی کچھ عورتوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا روحانی علاج کروائیں، جب میڈیسن سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا تو ہو سکتا ہے روحانی عمل سے فرق پڑ جائے، کیونکہ عورتوں کا ذہن تو فوراً اسی طرف جاتا ہے نا کہ بھائی خوبصورت لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اثرات ہو گئے ہوں یا کسی جھپیٹے میں آ گئی ہو۔ محلے والوں کے کہنے پر ان کی مدر نے ایک پیر صاحب کو بلایا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا، کچھ پڑھائی کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سیزنل بخار نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ ان پیر صاحب نے کہا کہ اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ کہیں اکیلے گئی ہے اور کوئی جناتوں کا ٹولہ تھا جو اس کے پر حاوی ہو گیا۔ وہ پورا خاندان تھا، لیکن اس لڑکی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ خود سے بات نہیں کر رہی تھی۔ جب اس لڑکی کے اوپر بہت زیادہ پڑھائی کی گئی تو اس کے اندر جو جنات تھے وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لڑکی اس دن چھت پر آئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، بہت خوبصورت تھی، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے گھر والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ماموں کے گھر کال کر کے پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی اثرات تھے؟ باتوں سے پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی اثرات نہیں تھے، لیکن ان کے برابر والے گھر کیونکہ خالی تھا اس میں آسیب تھا۔ اور پھر باقی کزنز نے بھی بتایا کہ ہاں مہندی کی رات کو یہ اس گھر میں گئی تھی اور دوسری کزن کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے آئی تھی۔ ہم سب نے منع کیا تھا لیکن یہ مانی نہیں تھی، اس کو مذاق لگ رہا تھا۔ تب جا کے بات سامنے آئی کہ یہ اس گھر میں گئی تھی اور وہاں پہ واقعی جنات تھے اور اس جنات کی پوری فیملی اس کے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی کا بخار نہیں اترتا تھا، اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے بڑے حلقے پڑ گئے، اس کی رنگت خراب ہو گئی، یہ بدصورت سے بدصورت ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت آیا کہ جناتوں نے کہا کہ اب یہ ہماری دنیا میں جائے گی، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ان کے گھر والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا، محلے تک یہ ذکر چلا گیا۔ محلے والوں کو جس کو عاملے کو پتا تھا ان سب نے بتایا، ہر عامل کو دکھایا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی، یہ اس لڑکی کے اوپر پوری طرح حاوی ہو چکے ہیں، اب اس لڑکی کو بچانا ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ بس اس کے اوپر دعائیں پڑھتی رہا کریں، ہو سکتا ہے کلام الہی کی برکت سے کچھ ہو جائے اور اس کی جان بخش دیں وہ لوگ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
ایک دن رات کو بری طرح چیخ و پکار کی کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ سب گھبرا کے اس لڑکی کے کمرے کی طرف بھاگے تو وہ بری طرح چیخ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا سانس گھونٹ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے، اس کا جسم نیلا ہونے لگا، اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ نکل کے ابھی باہر آ جائیں گی۔ اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، بھاگے ادھر ادھر کہ کیا کریں، کس طرح اس کو بچائیں، اس کو کیا ہو رہا ہے۔ جب تک وہ سوچ رہے تھے کہ اچانک سی لڑکی نے دم توڑ دیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اس کا چہرہ نارمل ہو گیا، لیکن نارمل تو تھا لیکن نیلا بھی تھا۔ اس کے پورے جسم کی رنگت نیلی ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی دم توڑ چکی ہے اور وہ جنات جو اس کے اوپر حاوی تھے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی کو غسل و کفن دیا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ بظاہر وہ دنیا والوں کے سامنے مر چکی تھی، لیکن وہ جنات کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے منع کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ اپنے بالوں کو کھول کر چھتوں پہ نہ جایا کریں، خاص طور پہ مغرب کے بعد اپنے بالوں کو بند رکھا کریں، اچھی خوشبوئیں نہ لگایا کریں، کیونکہ جوان لڑکیوں پہ اثرات جلدی ہو جاتے ہیں۔